کہا جاتا ہے کہ شادی کرنا آسان ہے لیکن شادی کے بعد اسے خوشگوار انداز سے نبھاتے رہنا اور برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکی سسرال میں آتے ہی محتاط ہو جائے۔ اسے بہت ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لینا پڑتا ہے اور اسے اپنے سسرال میں ایک سلیقے کی اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے صحیح منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی باتیں جن پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتی ہے اور سسرال میں من چاہی بہو کہلا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ کہ وہ آپ کو پوائنٹس اچھے لگیں اور آپ ان پہ عمل کر کے اپنی سسرالی زندگی کو اور شادی شدہ زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اپنے نظریات شریک حیات پر مسلط نہ کریں۔ اپنے نظریات، خیالات اور انداز کو اپنے شوہر پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اس کی کچھ عادتیں آپ کو ناپسند ہیں تو آپ فوری طور پر ان عادتوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کی کسی بات میں خامی نکالنے کی کوشش نہ کریں، یعنی تم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں یا تم کیسی بیکار سی خوشبو استعمال کر رہے ہو، یا آپ کا فوری طور پر ٹوکنا اور تنقید کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ابھی بہت وقت ہے، آپ اپنی پسند کے لباس پہنا سکتی ہیں، اپنی پسند کا سوٹ تحفے میں دے سکتی ہیں، یا کسی تہوار کے موقع پہ آپ اپنی پسند کا جو لباس ہے سلوا کر دے سکتی ہیں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جان جائے کہ آپ کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ خود پر بھی تنقید برداشت کرنے کے لیے پھر تیار رہیں۔ جب آپ شوہر کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو لازمی جو ہے وہ تنقید آپ پہ کرے گا، تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی اس چیز کے لیے تیار کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ساس اور شوہر کی تعریف کریں۔ ان حالات میں بہتر یہی ہے کہ آپ بھی خود کو بدلنے کی کوشش کریں، گھر کو صاف ستھرا اور چیزوں کو سلیقے سے رکھیں اور خود کو اس کا عادی بنا لیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس گھر کی بہو ہیں، اس لیے ہر شخص کی توقعات جو ہیں وہ آپ سے وابستہ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو ہر فن مولا سمجھا جائے، خیال کیا جائے کہ آپ بہترین کھانے بنا لیتی ہوں گی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے کبھی کچن میں امی کے گھر جھانکا بھی نہ ہو۔ جب ایسی صورتحال ہو تو اس وقت آپ کو حکمت سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے، یعنی ساتھ سے باتیں کریں، ان سے کہیں کہ انہیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے اور وہ بالکل جو ہے وہ ان کے جیسے کھانا بنانا چاہتی ہیں، اور آپ مجھے بھی اپنے ہاتھ کی طرح جو ہے وہ جیسا آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے ویسا مجھے بھی اسی طرح کا کھانا سکھائیں۔ آخر کس طرح کھانے بناتی ہیں آپ، میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی تعریف جو ہے وہ سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی ساس کو بھی یہ احساس ہوگا کہ آپ نے اس کی بڑائی اور اس کے ہنر کا اعتراف کر لیا ہے، اس لیے وہ آپ کو سکھانے لگیں گی کچن میں اپنی ساس کی جو ہے وہ ضرور مدد کریں۔ اس طرح آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ اس گھر کی پسندیدہ بہو ہو جائیں گی۔ اور گھروں میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اسی لیے مہمانوں کی آمد پر برے منہ نہ بنائیں۔ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں یا پھر آپ کے عزیز و اقارب آ رہے ہیں، تو آپ کی بھی توقع ہوگی کہ جب وہ لوگ آئیں تو آپ کے سسرال والے ان کے ساتھ جو ہے وہ خوش دلی سے پیش آئیں۔ بس یہی انداز شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کا ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھیں کہ سسرال میں آپ کی تعریف ہونے لگے گی۔ آپ خود کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش جاری رکھیں، اور بہت ممکن ہوتا ہے کہ ابتدا میں آپ کی خامیوں پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے، مطلب جیسے آپ کے عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سسرال میں نہیں ہوتی، اور شروع میں آپ کو ان چیزوں پہ بعض دفعہ ٹوکا بھی جاتا ہے، لیکن آپ ہمت اور برداشت سے کام لیں اور ہر بات اور ہر کام میں اعتراض نہ کریں، بس اس کے لیے تیار رہیں اور پورے گھرانے کو ساتھ لے کر چلیں۔ آپ اس گھر کی بہو ہیں جس کو وہ لوگ سنجیدہ اور ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب اب آپ کی لائف کی وہ لڑکپن جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی خواہشات کو مار دیں، لیکن آپ ابھی تھوڑی میچور ہو گئی ہیں، آپ شادی شدہ ہو گئی ہیں، ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو گیا ہے، تو اپنی تھوڑی عادتوں کو بھی آپ نے چینج کرنا ہوگا۔ سیکنڈ ہے کہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا سامنا کریں۔ عام طور پر نوجوان لڑکیاں اپنے شاندار سسرال کے اور اپنے شوہروں کو شہزادوں یا فلم اداکاروں جیسا دیکھتی ہیں کہ ان کی آئندہ زندگی کسی خوبصورت فلم کی طرح خوبصورت ہوگی۔ شروع میں تو یہ ہوتا ہے، ایسا بہت حسین لگتی ہے، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ خوابوں کا نام نہیں ہے، اس میں تلخ حقائق بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ شادی ہوتے ہی آپ کی اپنی انفرادیت جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے اور آپس سسرال والوں کے زیر اثر آ جاتی ہیں۔ آپ سسرال میں موجود جو ہے وہ ہر شخص آپ کو اپنی پسند اور معیار کے پیمانے سے جو ہے وہ ناپنے کی کوشش کرتا ہے، اور اب یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنی ساس اور نندوں کو اپنا جو ہے وہ ہم خیال بنائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سسرال جاتے
ہی جو ہے وہ پورے گھر کو اپنی مرضی پر چلانے لگیں گی، آپ ان کو اپنا ہم خیال بنا لیں گی، ان کی عادتیں تبدیل کرا دیں گی، تو ایسا ہونا بہت بہت مشکل ہے۔ کم از کم فوری طور پر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی عادتیں آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں گھر کرتی جائیں، آپ کی جو اچھی عادتیں ہیں، اور وہ آپ کے جذبے کو سراتے ہوئے آپ جیسا جو ہے وہ بننے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اگر شاندار عادتوں کی مالک ہیں، آپ کی شخصیات میں جو ہے وہ کشش ہے، تو یقیناً آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کے شوہر کو آپ پر فخر محسوس ہوگا، آپ کے سسرال والے آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سب آپ کے سامنے نہ ہو، آپ نے غائبانہ میں ہو، لیکن ہوگا ضرور۔ بہت ممکن ہے کہ سسرال والے کسی بات پر آپ کے میکے کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اس وقت بہت سی جو لڑکیاں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی حمایت میں جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ صبر اور تحمل سے کام لیں، سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ خود کو بدلیں، اگر آپ خود جو ہے وہ کام اچھا نہیں کریں گی، تو آپ کی ماں کی اوپر ہی تربیت آئے گی، آپ کے خاندان کے اوپر ہی بات آئے گی، آپ کی ماں کی تربیت کے اوپر بات آئے گی۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کے ماں باپ کی، آپ کے والدین کی بھی آپ کے سسرال میں عزت ہو، انہیں معلوم ہو کہ ہاں انہوں نے بیٹی کو جو ہے وہ کچھ سکھا کے بھیجا ہے۔ تو جب آپ کے سسرال والے آپ سے خوش ہوں گے، آپ کی تعریف جو ہے وہ آپ کے شوہر کے سامنے کریں گے، تو یقین کریں کہ آپ کے شوہر کی نظروں میں آپ کی جو عزت ہے نا، وہ کہیں کہیں گنا بڑھ جائے گی۔ بہرحال شادی پھولوں کی سیج بھی ہو سکتی ہے اور کانٹوں کا بستر بھی، اور یہ صرف آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اپنی شادی کو اپنے رویے اور اپنی حکمت عملی سے کتنا کامیاب بناتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے پوائنٹس آپ کے لیے ہیلپ فل رہے ہوں۔ اگر ہیلپ فل رہے ہیں تو میری موٹیویشن کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔